ہم اس میں موجود مختلف جملات یا کلمات پر بات کر رہے تھے۔ اس آیت میں بہت ہی اہمیت کے حامل کلمات ہیں۔ ان میں عرض کیا ہے کہ جو سب سے پہلے اور سب سے مہم بات ذکر کی ہے وہ یؤمنون بالغیب تھا، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کی تفصیل عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد جو عملی لڑی میں سب سے مہم بات جو ذکر کی گئی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اعتقاد کی لڑی میں یؤمنون بالغیب، یہ ایک مکمل عقیدے کا مجموعہ ہے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ بھی ایک مکمل عمل بنتا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے کوئی انجام دے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فروع دین کو تماماً و کمالاً انسان پانا چاہتا ہے تو نماز سے ہی شروع کرے گا، اور آخری چیز جو کہ تاکیدی ہے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے رزق دیا ہوا ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہوا ہے اس سے انفاق کرنا۔ ہم اب درمیان والے یقیمون الصلاۃ پہ بات کر رہے تھے۔ پہلے تو 3 مرحلے یہ ہم نے بات کی کہ اللہ نے کتنی کچھ تاکید کی ہے نماز پر۔ دوسرے مرحلے میں اس تاکید کی وجہ عرض کی ہے کہ کیوں اتنی تاکید کی ہے، کیا پڑھا ہے نماز میں۔ پھر تیسرے مرحلے میں جس میں ابھی ہم ہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ نماز کی جو اتنی اہمیت ہے، اس نماز کے اقامے کی کیا شرائط ہیں، کس انداز کی نماز ادا ہونی چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ چونکہ ہمارا محور زیادہ قرآن ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، اس لیے تیسرے مرحلے میں ہم نے یہ بات کی کہ قرآن نماز کے اقامے کو کس انداز میں قرار دیتا ہے کہ وہ اقامہ نماز ہے، صرف ادائے نماز نہیں ہے، نماز کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اقامہ نماز ہے۔ ہم نے اس حوالے سے کئی شرائط یا کئی حالات اور کئی کیفیات ذکر کر چکے ہیں کہ جو خدا کریم نے مد نظر رکھی ہیں نماز کے لیے، کہ نماز کو اس طرح انجام دینا ہے۔ اس میں بہت سرسری انداز میں گنتا جاتا ہوں۔ پہلے جو ہے وہ تمرکز ذہنی اور تیاری، حتی تعلموا ما تقولون۔ دوسرے نمبر پر اہتمام کے لیے بدنی تیاری، وہ جو پہلی تھی وہ ذہنی تیاری تھی، دوسرے نمبر پر بدنی اور کپڑے اور جو کچھ انسان کے ظاہر میں ہے اس کی تیاری ہو، پاکیزہ ہو۔ اور اس مرحلے میں ایک نقطہ پہلے بھول گئے ہیں کہ یہ جو ہمیں وضو کا کہا گیا ہے، یہ پاکیزگی دینا ہے ان تمام چیزوں کو جو دنیا کے ساتھ ہماری انوالو ہیں، اور وہ اسی سر میں ہے، سر اور چہرے میں ہی وہ چیزیں، اس لیے ان کو دھونے کا حکم ہے۔ ہمارے سر میں دماغ ہے، اس لیے ماتھے سے دھونے کا کہا گیا۔ یہ ناسیہ اس ایریے کو کہتے ہیں، اور اسی ناسیہ میں ساری
اچھائی یا خرابی ہے۔ قرآن میں ناسیہ کا کتنی بار ذکر ہے، ناسیۃ کاذبہ، خود اسی یہ پیشانی کے اوپر جو دماغ کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ ادھر سے دھونا ہے، آنکھیں انوالو ہوتی ہیں خرابیوں میں تو ان کو پاک کرنے کے لیے وہ دھونا ہے، ناک جو ہے وہ مین چیز ہے، چکھنے کے لیے منہ ہے، یہ مین ہمارے مرکزی۔ ہاتھوں کو دھونے کا کہا کیونکہ ہاتھ اس میں کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، اور یعنی دنیا کے ساتھ جو رچے بسے ہوتے ہیں سلسلے ہمارے، یعنی کانٹیکٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ انہی موارد سے ہوتا ہے، انہی کو دھونے کے لیے کہا گیا کہ ایک دفعہ ان کو دھو لیں، پاک کر لیں، صاف کر لیں اور پھر آئیں۔ تو تیاری میں یہ مراحل اس لیے ذکر کیے گئے ہیں۔